أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. منع مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ نساء کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے. گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، شریعتوں کو نازل کیا، کتابوں کو نازل کیا، دیگر احکامات نازل ہوئے. ان تمام کا مقصد دنیا کے اندر اس روئے زمین میں انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، ظلم اور بربریت اور دیگر خلاف عدل تمام چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا جو حکم دیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. قرآن کریم میں بہت سے مقامات میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، اور اس کے بعد کی صورت میں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تو یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو تم انصاف قائم کرو. اور اس کے بعد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی سے زیادہ قریب ہے انصاف قائم کرے. دنیا کے اندر ظلم جو انصاف کے سب سے بڑا خلاف ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. جب بھی اس روئے زمین پر یا جس قوم میں، جن بستیوں میں شرک عام ہوتا ہے، ظلم عام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہیں اور آ کر ان کے ذریعے سے شرک کو اور کفر کو ختم فرماتے ہیں اور اسی طرح ظلم کو ختم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے حالات کیا تھے. کفر عام تھا، شرک عام تھے،
اور ظلم ہر جگہ عام تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانا، کسی پر ظلم کرنا یہ عام عادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انصاف کو قائم فرمایا، عدل کو قائم فرمایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کو قائم کرو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ تم اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اب الوالدین والاقربین، یا والدین اور رشتہ دار۔ گزشتہ درس میں بات آ چکی ہے کہ جب عدل قائم کرنے کا وقت آتا ہے یا کوئی اللہ کا بندہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کبھی اپنی جانب سے اور کبھی گھر والوں کی جانب سے، کبھی رشتہ داروں کی جانب سے۔ یہ تمام حالات پیدا ہوتے ہیں، ان سب سے مقابلہ کرنا ہوگا اور ان سب کے ساتھ ہمیں مناظرہ بھی کرنا ہوگا، مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کام کو شروع کیا، جب آپ کھڑے ہو گئے تو گھر کے اندر خود ان کا باپ مخالف بنا، اور پوری بستی میں بادشاہ جو وقت کا بادشاہ تھا آپ کا مخالف بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر باپ کو بھی سمجھایا، باپ کو بھی دعوت دی اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ان کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ یہ توحید کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ کا حق ہونے کا فریضہ بھی ادا کیا، کہا کہ یا ابتی لم تعبدو، آپ اس طرح کیوں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، تو لیکن آخر میں اس نے کیا کہا؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ ابراہیم اگر تم اپنے بات سے واپس نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھروں سے مار کر سرسان کر دوں گا، یا میں تم کو اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا، وَأَحْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تم کو بہت دور کر دوں گا۔ تو یہ باپ کی طرف سے مخالفت ہے۔ تو جب انصاف کے لیے کوئی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، انصاف کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر جانتے ہیں کہ آپ کے چچا، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے سب آپ کے مخالف ہوں گے۔ وہ یا مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پورا مکہ آپ کے مخالف بنا۔ جو مکے والے آپ کو صادق الامین کہتے تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کہ آج وہی آپ کو آپ کے خلاف جو آپ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور توحید اور شریعت اور کتابیں، احکامات جو اللہ نے نازل فرمائے، تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کرنے کے لیے قرآن کریم کی اسی سورت کی ایک آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی جی، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر اتارا ہے، قرآن کو، کتاب کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں، آپ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ فیصلہ کرنا یہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، انصاف پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے قرآن کو اتارا، تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ سورۃ الحدید ایک سورت کا نام ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدید کو لوہے کو اتارا۔ لوہے سے مراد جنگ کے ساز و سامان، جو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو پھر ان سے جنگ بھی کی جائے گی۔ جب وہ وقت آئے گا تو تلوار لے کر حق کو اعلان کلمت اللہ کے لیے تو تلوار لے کر میدان میں آئیں گے، تو اللہ نے لوہے کو بھی اتارا۔ تو اللہ نے وہاں انصاف لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، تو انصاف کو بھی ہم نے اتارا ہے اور لوہے کو بھی ہم نے اتارا۔ لوہے سے مراد جنگی ساز و سامان، ہم نے تمام چیزوں کو اتارا۔ پورے خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کی دنیا کے اندر قائم ہو جائے، اور جب بھی جہاں بھی ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ انصاف کو وہاں قائم فرمائے گا، یعنی انصاف قائم ہونے کے اسباب پیدا کریں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پیدا فرمائیں گے کہ جو انصاف قائم ہوں گے، ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے دشمنوں کے مخالف میں، دشمنوں کے خلاف میں، جو انصاف قائم ہو جائے۔ تو آج ہمارے ہندوستان میں کہ آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے حالات کو اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں مسلمانان ہند کو ضرورت ہے اس بات کی کہ انصاف قائم کرے۔ مسلمانوں کو ضروری ہے کہ انصاف قائم کرے۔ تو انصاف قائم کرنے کے لیے علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کی بے حد ضرورت ہے، ایک علم ہو، دوسرے اخلاق۔ ان دو کے بغیر انصاف قائم نہیں ہوتا۔ علم ہو اور اخلاق ہو۔ علم معلومات، قرآن کتاب، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، جو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، قرآن میں جو احکامات ہیں، اس کا علم ہمیں چاہیے۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا، قرآن کی تعلیمات سے ہم بہرور نہیں ہوں گے، قرآن اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں، جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے تو ہم انصاف کہاں سے قائم کریں؟ جب خود ہمیں معلوم نہیں کہ انصاف کرنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں، انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، تو جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، علم کا ہتھیار نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم انصاف قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان میں ہیں، سب سے پہلے علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ انصاف قائم کرنا ہے، روئے زمین پہ جا کر عدل کو قائم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے بعد علم کا ہتھیار ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے غار حرا میں جو آیت نازل ہوئی کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ وقل رب زدنی علما، آپ علم کی زیادتی کی دعا کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم دیا گیا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد پہلا جو ہتھیار وہ علم کا ہوتا ہے، وہی الہی کا علم ہوتا ہے، وہی الہی کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عملی طور پر اخلاق، علم یہ ان کے پاس علم کے اسباب، عملی طور پر کیریکٹر جسے کہتے ہیں کہ اخلاق سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ نبیوں کے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو ایک طرف علم ہے، دوسری طرف اخلاق کا معیار اتنا بلند ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی جی آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو نرم فرمایا۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، آپ کے اندر تلشی ہوتی، سختی ہوتی، تو صحابہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ اخلاق، یہ کیریکٹر حضرات انبیاء علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات میں اسے تھوڑا کھول کر تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج اس بات کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ آج اگر عدل کو قائم کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔
آج ہم خود بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو بھی تیار کریں۔ ایک علم ہو اور دوسرا اخلاق۔ تعلیمی اعتبار سے، معیاری اعتبار سے ہمارے پاس علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اس کے ترجمے پڑھائیں، اس کی تفسیر سکھائیں، بچوں کو علم دین سے آراستہ فرمائیں، قرآنی تعلیمات سے آراستہ فرمائیں، علم نبوی سے آراستہ فرمائیں۔ دوسری طرف ان کو اخلاق بھی سکھائیں۔ جب یہ دونوں ہتھیار جس کے پاس ہوگا، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، دنیا کے کسی قوم کے پاس بھی جائے، وہ کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو صحابہ کے پاس یہی دو چیزیں تھیں کہ ان کے پاس علم تھے، اخلاق تھے، جہاں بھی جاتے تھے وہ فتح یابی کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے کامیابی، جہاں بھی جاتے تھے نصرت و تعریف، اللہ تعالیٰ کی مددیں ان کو ہو جاتی تھی۔ دوستو، انصاف اللہ نے حکم دیا ہے، اب انصاف کرے تو کیسے قائم، انصاف کیسے ہم قائم کریں؟ تو انصاف قائم کرنے کے لیے دو ہتھیار کی ضرورت ہے، ایک علم کا ہتھیار اور دوسرے اخلاق کا ہتھیار۔ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم صحیح معنوں میں انصاف قائم نہیں کر سکیں۔ میدان میں اترنا ہو تو ہتھیار ہونی چاہیے، جب تک ہم ہتھیار کے بغیر میدان میں اتریں گے تو وہ ناکام ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب یہ دو چیزیں ہوگی، ہزار رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، انشاءاللہ آدمی ان کا سامنا کرے گا اور ان کو فیس کرے گا، سمجھے نا، فیس کرے گا۔ اب کون رکاوٹیں ہوتے ہیں؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ تین چیزیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کو کیا مطلب؟ اپنی ذات کیسے ہمارے خود مخالف ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اب ہمارے انصاف کے خلاف ہمارا ضمیر کھڑا ہو جائے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو شریعت کے موافق ہم بنائیں گے، شریعت کے احکامات پر اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تب ہم جب مضبوط ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ اگر ہم نے شریعت کی نافرمانی کی، نمازوں کو ہم نے چھوڑا، احکامات کو ہم نے توڑا، کتابوں کو ہم نے چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، تو پھر ہم کیا عدل قائم کر سکیں گے؟ خود ہمارے نفس ہماری مخالفت ہو جائے تو ہم کام کرنا چاہیں گے تو ہمارے نفس اپنے آپ ہماری رکاوٹیں پیدا ہوگی، خود ہمارے اندر رکاوٹیں بھی پیدا ہوگی، کام نہیں کر سکیں۔ یہ بہت گہری بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اب جب بندہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو جب ہزار اپنا نقصان بھی ہو جائے آدمی اس کی فکر نہیں کرتا۔ جب ایک وقت آتا ہے کہ ایک اپنی ذات ہوتا ہے، دوسری اسلام کا حکم ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہوتا ہے، اب ایسے وقت میں آدمی کس پر عمل کرے گا؟ اپنے آپ کو اپنے فائدہ سوچے گا؟ نہیں، جس کے اندر ایمان بنا ہوا ہوگا، جو ایمان میں پکا ہوگا، وہ کبھی اپنے نفس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو بس پشت اڑائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں ہمارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات آئے تو اللہ کے نبی نے اسے برداشت کیا، لوگوں سے مار کھائے، لوگوں سے گالیاں سنی، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں کے تھوک پڑے اور لوگوں کے کانٹے بھی کھائے گئے، لیکن یہ سب اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ایسے پتھروں کی بارش ہوئی، آپ کو اس کی مثال اور نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک آپ بائیکاٹ کیا گیا، آپ کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ سب مخالفت ہے، یہ سب حالات آتے ہیں تو آدمی اس کو فیس کرتا ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے چیز اپنی رکاوٹیں، تو اپنی ایمان کو ہم مضبوط کریں، تو اس لیے ہم سب سے پہلے شریعت کے پابند ہو جائیں۔ خلاصہ مختصر الفاظ میں اگر کہنا ہو تو اپنے آپ کو شریعت پر ڈھال لیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیں، تو پھر آدمی اپنا کام کرے گا، اپنے مشن آگے بڑھے گا۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد کوئی اور چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہے والدین، اس کے بعد ہے رشتہ دار، یہ بھی
سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینکڑوں واقعات حکایت صحابہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے۔ خود گھر کے ماں باپ مخالف، شوہر مخالف، بیوی ایمان والی، بیوی مخالف، شوہر ایمان والا، بیٹا ایمان والا، بابا مخالف، گھر سے باہر نکال دیے گئے، لیکن نکل گئے، گھر کو چھوڑ دیا، اس وقت حرام کا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے رہنمائی آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ سب رکاوٹیں ابی الوالدین والاقربین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں جس میں ان کی مثال پیش کی گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ان کی والدہ بے حد ان کو چاہتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تو جب مسلمان ہو گئے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ بے حد محبت کرتے تھے، والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے چہیتے بیٹھے تھے خالد نبی وقاص رضی اللہ۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ماں نے بائیکاٹ کیا، کیسے؟ بھوک ہڑتال کی، کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سائے میں نہیں آؤں گی، قسم کھائی انہوں نے۔ جب تک سعد اپنے دین کو، اپنے مذہب کو واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ سائے میں آؤں گی۔ انہوں نے بھوک ہڑتال کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 1 دن 2 دن دیکھا، اس کے بعد اپنی امی سے کہا کہ جب حالت بگڑتی چلی گئی، امی سے کہا کہ امی جان، اگر آپ کے اندر 1 جان نہیں 100 جانیں اللہ پیدا کر دے، ایک جان آپ کے بدن سے نکلتی جائے میرے آنکھوں کے سامنے، میں اسے دیکھنا برداشت کروں گا، لیکن جو ایمان میں لے آیا وہ اس نہیں چھوڑوں۔ تاریخ گواہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ مگر امی جان 1 جان آپ کے اندر، مجھے افسوس ہے اگر 100 جانیں بھی آپ کے اندر اللہ پیدا کر دیں، ایک جان آپ کے نکلتی چلی جائے میرے آنکھوں کے سامنے تو میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایمان چھوڑنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عام بیٹا نہیں، وہ بیٹا جو اپنی ماں کو جان سے زیادہ چاہنے والا۔ مثالیں کہنا آسان ہے میرے دوستو، آج وہ بیٹا، وہ چہیتا بیٹا جو اپنی ماں سے جان سے زیادہ پیار کرنے والا، لیکن ایمان کے مقابلے میں، انصاف کے مقابلے میں ہے تو سب کو قربان کیا، کہا کہ 1 نہیں 100 جانے میں۔ اور وہ بیٹے کے سامنے ہتھیار ڈال دی، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو۔ تو یہ ابی الوالدین والاقربین، یہ انصاف ہے۔ انصاف کو قائم کرنے پر ایسے رکاوٹیں پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف قائم کرو۔ ایسے اِدْعُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ آگے بڑے عجیب جملہ فرمائے، اگر تو مالدار ہو یا تنگ دست ہو، اللہ ان دونوں سے بہتر۔ مالدار ہو تو کوئی بات، ہم تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسے ہیں، پیسوں میں گاڑی چل جاتی، لیکن غربت ہو، غربت کے ساتھ ساتھ ایمان پر قائم رہنا، عدل پر قائم رہنا، یہ لوہے کے چلے چوانے کے مترادف ہیں۔ ایسی مثالیں بھی آج موجود ہیں۔ ایک طرف غربت، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، کئی دن کے فاقے ہو رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے تو دوسرے وقت کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی غربت ہے تو فرمایا کہ پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک میاں بیوی غربت کی زندگی گزارتا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی کے واقعات موجود ہیں، صحابہ کے 1 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، صرف اشارہ آپ کے لیے کافی۔ بھوکے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہیں میدان میں، اور احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں، لیکن صحابہ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن کھودنا نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ہم سب کا نبی 1 نہیں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا ہے۔ او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان دونوں سے بہتر ہے، اللہ کی ذات ان سے بہتر ہے۔ یہ غربت، فخر و فاقہ وقتی ہے، وقتی طور پر حالات آئیں گے، وقتی طور پر بھوک کو برداشت کرو، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایمان ہمیشہ باقی رہے۔ جو ایمان پر ایسے موقع پر جم گیا تو پھر ان کے ایمان کے قدم کبھی بھڑبڑا نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ کی ایسی تربیت کی گئی، ایسی تربیت کی گئی،
گھروں کے اندر، مسجد میں، بازاروں میں، میدانوں میں ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تربیت کہ خود ہمارا نبی میدان میں اتر کے پیٹ میں پتھر باندھ کے کام کر رہا، تب جا کے بات بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا آپ چلے گئے، آپ اپنے گھر میں مست کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اپنے مبارک نرم کھاندوں پہ اٹھا کے جا کر 1 کلومیٹر میں ڈال رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور غرد و غبار سے آپ کا چہرہ انور، آپ کی داڑھی، آپ کی بدن مبارک غرد و غبار سے معطر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام کر رہے تھے کہ او فقیرا فاللہ اولا بہما، کیا مثالیں ہم دیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک مالداری، تو وہاں مالداری میں تو کام چل جاتا ہے، لیکن غربت میں عام طور سے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے، ایک طرف غربت ہے، تو کسے آتا ہے؟ تو صحابہ کو دیکھو، صحابہ کی مثالیں، مرد و عورت، ہماری ماں اور بہنی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ فخر و فاقہ کو برداشت کیا لیکن ایمان کو جانے نہیں دیا۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر تو مالدار ہو یا تنگ دست ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ غربت میں بھی، مالداری میں بھی اللہ ان سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان سے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمائے فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کی اتباع مت کرو انصاف کرنے سے۔ جب انصاف کا معاملہ آ جائے تو یہاں خواہشات ہوں گی تو خواہشات کو بس پشت ڈالو، خواہشات تمہاری رکاوٹ نہ بنے۔ تو فلا تتبعوا الهوى، تم خواہشات کی اتباع مت کرو، ان تعدلوا، لیکن اس کے باوجود تم انصاف کو قائم رکھو، انصاف قائم کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں یا اعراض کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ میرے دوستو یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جہاں عدل و انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں عدل و انصاف قائم کرنا ہر ایک کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ دو ہتھیار اگر ہم اپنائیں، ایک علم ہے اور دوسرا اخلاق ہے، ان دونوں کی کمی آج مسلمانوں کے اندر مجموعی اعتبار سے کم۔ ہمارے پاس نہ علم ہے، نہ ہمارے پاس وہ اخلاق ہے، نہ وہ کیریکٹر ہے، نہ وہ اخلاق ہمارے پاس جو ہونی چاہیے۔ دونوں کی کمی ہمارے اندر موجود ہے۔ جب دونوں کی کمی ہے تو پھر انصاف کیسے قائم ہے؟ تو اس لیے ہم ان چیزوں کو اپنائیں، علم کو بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو ہم تیار کریں۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو ان دو چیزوں، ایک تو ان کے اندر اخلاق میں پیدا کریں اور ان کو علم کی راہ پہ لگائیں۔ قرآن کے میسج کیا ہے، قرآن کی معلومات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کن کن باتوں کا حکم دیا ہے، ان کن باتوں سے ہمیں آگاہ اور تنبیہ فرمائے، ان تمام سے ہم اگر آگاہ کریں گے اور بچوں کو تیار کریں گے تو پھر دنیا کے اندر عدل قائم ہوگا۔ ایک جماعت اگر ایسی تیار ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس روئے زمین میں عدل قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، اس دنیا کے اندر سے بربریت ختم ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ والرسول، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایمان لے آئیں اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اور اس سے پہلے جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام ان تمام نبیوں پر، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان مجموعی پر، چاہے ہمیں اس کا علم نہ، جیسے ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں ایمان آیا اللہ پر، کتاب پر اور قیامت کے دن پر، اور اسی طرح تمام کتابوں پر، رسولوں پر۔ یہ 7 چیزوں کا ایمان ایمانیات میں سے شامل ہے۔ ایک مومن
اس کا ایمان کامل اس وقت ہوگا جبکہ ایمان ہمارے نبی پر بھی ہو اور ہمارے کتاب پر بھی ہو، قرآن مجید پر۔ اس سے پہلے جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ان تمام پر بھی ایمان ہو، ان پر جتنی کتابیں نازل کی گئی تھی ان تمام پر بھی ہمارا ایمان، تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہو۔ اگر کوئی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دیگر نبی پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں ہو۔ ایک تو ایمان مفصل میں کہا گیا، اپنی قرآن پر ایمان لایا لیکن تورات پر ایمان نہیں، زبور اور انجیل پر نہیں، صحف موسیٰ و عیسیٰ اور صحف شیش پر ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو۔ تو یہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہا کہ تمام پر ہمارا ایمان، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب اللہ کے انبیاء علیہ السلام نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، مجموعی طور پر ہمارا ایمان ان پر، اور ان کے اوپر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام پر ہمارا ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، یہ ہمارے نبی ہے، تمہارے نبی ہے، فلاں نبی، جیسے یہود و نصارہ اس طرح آپس میں تفریق کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ سب ہمارے نبی، سب پر ہمارا ایمان ہے، عمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل قرآن کریم پر ہمارا، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ پہلی بات اس میں کہیں گی۔ دوسری بات، عجیب بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تھوڑی بات سمجھنے کی، کہ پہلے اللہ خود کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، پھر دوبارہ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یہاں مفسرین کرام نے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ آسان بات، مختصر عوامی زبان پر اگر کہنا ہو تو اتنی بات سمجھ لیں، ایمان دو چیزوں کا نام، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، ان دونوں کے مجموعے کا نام ایمان۔ اگر کوئی بندہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا تو نہیں، تو کفار مکہ تو یہی کہتے تھے کہ زبان سے اگر کہنا ہوتا تو کبھی نہیں کہہ رہے، لیکن دل میں تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو، ان دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں آمنو جو بلا کہہ رہے ہیں، تو یہ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ اقرار باللسان، تم زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، اب کامل کب ہوگا؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اب جب تصدیق ہوگی کہ اللہ ایک ہے، زبان سے تو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اقرار باللسان ہو چکا ہے، زبان سے تصدیق ہو چکا، زبان سے اقرار ہو چکا ہے، اب دل سے بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول پر ایمان، اور کتاب پر، اور وہ کتاب جو اللہ نے ہمارے رسول پر اتارا، قرآن کریم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے ایمان لے آئے، اس سے پہلے جو نبیوں پر جو کتابیں دی گئی ان سب پر ایمان آنا ضروری۔ سورہ بقرہ کے شروع میں تیسری آیت وہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یؤمنون بالغیب
یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لے آئے، ایمان جب اپنے نبی پر بھی اور پچھلے تمام انبیاء پر بھی، پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان اگر ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑنے سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آمنو باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، تو زبان سے بھی اقرار کرو، دل سے بھی تصدیق کرو، تب جا کر تمہارا ایمان کامل ہو۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح تاکید در تاکید سے بات کہہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہود اپنے نبی کو تو مانتے ہیں، دیگر نبیوں کی انکار کرتے ہیں۔ یہود اپنے نبی حضرت موسیٰ پر ایمان، اپنی کتاب تورات پر ایمان، انجیل کا انکار، قرآن کا انکار، دیگر کتابوں کا انکار۔ نصارہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ پر ایمان، اپنی کتاب اور انجیل پر ایمان، لیکن دیگر نبیوں کا انکار۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہود کہنے لگے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ کہنے لگے تم کچھ بھی نہیں، ہم اصل۔ ایک دوسرے آپس میں اس طرح جہ بحث کر رہے ہیں، اپنے کو صحیح دوسروں کو غلط، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح تم غلط۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو۔ یہود تورات پڑھتے ہیں، نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب۔ تو یہ ان کی تردید ہے اور ہماری تصدیق ہے۔ ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، پچھلے 1,24,000 انبیاء پر ہمارا ایمان، ہماری کتاب قرآن پر ایمان، 120 آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی اللہ نے نازل کی، ان تمام 120 کتابوں پر بھی ہمارا ایمان۔ یہ ہے ہم مسلمان، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ قرآن ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے قرآن۔ کل آمن باللہ، تمام پر ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں بیان فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اپنے رسول پر اتارا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نبیوں پر نازل فرمایا۔ اب آگے فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، قیامت کے دن کو انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ چکا ہے۔ تو اس لیے ایمان ہمارا کامل بھی ہونی چاہیے، ایمان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمایا جو خود قرآن کریم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، دیگر تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ، تمام نبیوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق